جاؤ گے، لیکن سنت عمل کن کا؟ سارے کہو خلفائے۔ اب یہ اعتراض کوئی بدبخت کرے کہ یہ تو عمر سے کام شروع ہوا، ہم کہیں گے چلو عمر سے ہوا، عثمان نے اعتراض کیا، عمر سے ہوا، علی تنقید کرتے تھے۔ اور ایک بات عجیب کہوں، حضرت علی کو اللہ نے خلفاء میں آخر میں بھیجا ہے، یہ بھی حکمت تھی کہ حضور نے فرمایا علی میری امت کا جج ہے، اقضاء علی، امت کا کیا ہے؟ چیف جسٹس اور قاضی علی ہے۔ جب کوئی فیصلہ کرانا ہو تو جج کے پاس آدمی جاتا ہے۔ کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، میرا مفتی صاحب کا اختلاف ہو گیا، میرا حضرت مولانا کا اختلاف ہو گیا، تو اب ہمارا اگر کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جائے تو اختلاف ہوگا تو جج کے پاس جائیں گے، جب اختلاف نہیں ہوگا تو جج کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اختلاف ہو گیا کہ جی ہم 20 رکعت پڑھیں یا 8 پڑھیں، تو اب ہم دنیا کے کسی فیصلے، کسی کتاب، کسی اور آدمی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نبی نے جس کو امت کا جج کہا اس کے پاس چلے۔ تو کون؟ سارے کہو سیدنا علی کرم اللہ۔ یہ مہینہ حضرت علی کا بھی ہے، پھر کبھی موقع ہوگا تو علی کی لطافت کی، ظرافت کی، ان کی علم کی، ان کی تفقہ کی، ہماری پوری فقہ امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کی فقہ علی بن ابی طالب کی فقہ سے مستنبط ہے۔ جس کوفے کا نام لے کر آج لوگ ظالم کوستے ہیں، ان کو پتہ نہیں عمر بن خطاب نے اس کو آباد کرنے کی ابتدا کی تھی، علی بن ابی طالب نے وہاں حکمرانی کی تھی، امام اعظم ابو حنیفہ کا علم وہاں پہ پہنچا تھا، عبداللہ ابن مسعود کی فقاہت وہاں تھی، ابو حنیفہ نے وہاں بیٹھ کر علی اور عمر بن خطاب کے علم سے علم حاصل کر کے پوری امت کو وہ علم دیا۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے، پھر کبھی اس پر باتیں ہوں گی۔ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اب ہم اپنے اس چیف جسٹس قاضی امت اور جج علی بن ابی طالب کی خدمت میں گئے، حضرت اختلاف ہو گیا، یہ کہتا ہے 8، میں کہتا ہوں 20، ہم کتنی پڑھیں؟ علی نے عجیب جملہ کہا، فرمایا نحن نصلی 5 تراویحات، ہم تو بھائی، میں جج ہوں، ہمارا فیصلہ سنو، ہم تو 5 تراویح پڑھا کرتے تھے، اور تراویح کہتے ہیں 4 رکعت پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھنے کو، ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے۔ اس طریقے سے اگر 5 دفعہ کریں تو کتنی ہوں گی؟ 5 چوکے 20۔ تو یہ فیصلہ کس کا ہے؟ جج کا۔ فیصلہ کس کا ہے؟ کس کا جج؟ نبی نے جس کو جج بنا۔ اب جو نبی کے جج کے فیصلے کو نہ مانے، دنیا کی عدالت کے فیصلے کو نہ مانو تو باغی ہو، نبی کے جج کے فیصلے کو نہ مانو تو اس سے بڑا باغی کوئی نہیں جو نبی کی عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ اختلاف ہو گیا، ہم نے اس اختلاف کو اسلام کفر کی بنیاد نہیں بنایا، میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں جو بنایا، تو یوں کریں یا یوں کریں، اختلاف ہو گیا، تنقیدی پہلو نہیں، میں تعمیر کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ اور یہ کوئی بات نہیں بھائی، نماز ہی پڑھنی ہے، ادھر بھی پادری ہے ادھر بھی پادری ہے، ہم نے کسی کو کافر نکال نے کہا ٹھیک ہے بھی آپ ایک روایت کا مت کرنا، لیکن اگلے نے کہا تیری ہوئی نہیں، بڑے غصے میں تمہاری ہوئی نہیں، ہم نے کہا چلو جج کے پاس چلتے، ہم حضرت علی کی خدمت میں آئے، شیر خدا آپ بتائیں، فرمایا کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھ کے ناف کے نیچے باندھنا اللہ کے نبی کی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ سنت کا لفظ دکھا دو، خلیفہ راشد کا قول دکھا دو، امام عادل کا فیصلہ دکھا دو، اور اس طریقے سے ہاتھ باندھنے کو اللہ کے نبی سے اور خلیفہ سے ثابت کر دو، ہم قبول کر لیں گے۔ جو روایت تم نے پیش کی ہے نہ اس میں سنت کا لفظ ہے نہ کسی خلیفے کا قول ہے، یہ خلیفہ کا قول بھی ہے، اس میں سنت کا لفظ بھی ہے، ہم سنت کے بھی پابند ہیں، خلفاء راشدین کے بھی پابند ہیں۔ ایک بات کہہ کے آخر میں ختم کروں، دل میں ابھی اللہ نے ڈالی، یہ جو الحمد سے والناس تک پورا قرآن ہے نا، اس کی عملی تفسیر پوری دنیا میں صحابہ ہے، سارے کا کون ہے؟ اس لیے حضور نے صحابہ کو معیار بنایا کہ ان سے دین سیکھنا، کہ قرآن پر یہ عمل کرنے والے۔ میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ صحابہ نے عمل کیا ہے اور کسی نے۔ وضو ٹوٹ جائے وضو کرو پھر نماز پڑھو، نبی کا تو نبی کی تو نیند ناقض وضو نہیں بنی۔ اب اگر سو کر کسی نے اٹھ کے وضو کیا ہے اور قرآن کی آیت پر عمل کیا ہے تو کسی نے بولو جائے نیچے بات سے چلو
میں میراث کے مسئلے ہیں. یوسف اللہ کا بڑا مشہور رکوع ہے, ہمارے حافظوں کو اس میں مشابہ بڑے لگتے ہیں, پڑھنے والوں کو بڑے پریشان ہوتے ہیں اور بڑے ہچکچاتے ہیں. اگر کوئی دھیان یہ رکوع سن لے تو بڑے رکھا لگتے ہیں. ایک ایک وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہے قرآن میں بولا. چلو قرآن کے اس رکوع پہ عمل کس نے کیا؟ نبی نے. نبی کی وراثت تقسیم ہوئی ہے, نبی کا ورثہ تقسیم. زور سے بولے, عمل کس نے کیا؟ سارے بولو. قرآن میں نکاح کے قانون ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اجازت ہے تمہیں 2 نکاح کرو, 3 کرو, 4 کرو. آگے 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 11ویں کا تذکرہ نہیں. تو یہاں تک کہ 2 3 4 تک اس پر عمل قرآن کی آیت پر کس نے کیا؟ سارے کو صحابہ. اس لیے حضور نے فرمایا خبردار, دین سمجھنے کا معیار صحابہ, جو صحابہ کریں وہ دین, قرآن کو سمجھنے کا معیار صحابہ, حدیث کو سمجھنے کا معیار صحابہ. اور ایک بزرگ کا بڑا اچھا قول ہے کہ دنیا میں جتنے فرقے جتنے فتنے ہیں, اگر آپ اس کی تہ میں جائیں تو ہر فتنے کی بنیاد بغض صحابہ. کسی نے معیار حق نہیں مانا, کسی نے شخصی طور پر صحابہ کی تنقید کی, کسی نے صحابہ کے عمل کو حجت نہیں قرار دیا, کسی نے صحابہ کی ذات پر تنقید کرنا شروع کر دی, کسی نے ان کے ایمان پر تنقید کرنا شروع کر دی. بھائی جس کا جو میرا دوست ہوگا, جو اس سے محبت کرے گا, میں اس سے محبت کروں. اس پہ تم تنقید کرو, مجھ سے محبت کی توقع رکھو, یہ نہیں ہو سکتا. جن لوگوں نے نبی پہ سب کچھ الٹایا ہے, حضور نے ان سے محبت کی ہے اور نبی نے ان کے لیے دعائیں کی. اس لیے صحابہ ہمارے ایمان کے لیے بھی معیار ہے, ہمارے اعمال کے لیے بھی معیار ہے, دین سمجھنے کا بھی معیار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا اللهم اعز على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسألك خير ما سألك ونعوذ بك من شر ما استعاذك. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. اے اللہ, دوستوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کام کو کیا ہے, آخر تک اے اللہ ان کو اس کی بہار نصیب فرما, اس کے بہتر اثرات مرتب فرما. اے اللہ اس کو اپنی شان کریمی کے مطابق بہتر جزا عطا فرما. اس کے جتنے معاونین ہیں, منتظمین ہیں, متعلقین ہیں, جن لوگوں نے اس پر جو خرچ کیا ہے, اے اللہ سب کی اس کا شکر اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. ہر خیر و بھلائی ہمارا مقدر بنا, اور شر و برائی سے ہم سب کو محفوظ فرما. رمضان کی برکات و ثمرات نصیب فرما. ہماری مساجد کی, مدارس کی, خانقاہوں کی, درسگاہوں کی حفاظت فرما. دین دنیا کی ساری بھلائیاں نصیب فرما. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک, نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. ایک دعا بتاتا ہوں, سب یاد کر لیں اور رمضان کے مہینے میں پڑھا کریں. حضور نے فرمایا 4 کام اس میں کثرت سے کیا کرو. لا الہ الا اللہ کلمہ توحید پڑھا کرو, اور استغفار کیا کرو, جنت طلب کیا کرو, جہنم سے پناہ مانگا کرو. سارے پڑھو, اشہد ان لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. اشہد ان لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنۃ وأعوذ بك من النار. پھر پڑھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنۃ وأعوذ بك من النار. 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے حضرت مولانا علی شیر حیدری اور تمام شہداء اسلام, شہداء ناموس صحابہ, شہداء ختم نبوت, شہداء لال مسجد اور تمام شہیدوں کی روح کو اس کے ثواب پہنچانا. قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد. اے اللہ اس کلام پاک کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے قابل السلام مشائخ, بزرگان, ائمہ, مجتہدین, صحابہ, اہل حق, جن لوگوں نے ہمیں دین پڑھایا, سکھایا, سمجھایا, بالخصوص حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب سے ہمارے تمام اکابر شہداء, حضرت مولانا علی شیر حیدری, اور جن لوگوں نے دین کی خاطر ختم
خاطر، ناموس صحابہ کی خاطر، عظمت اسلام کی خاطر، نفاذ شریعت کی خاطر جانے دیے، ان شہداء کی روح کو اس کا ثواب پہنچاؤ، ان کے خون کے ایک ایک قطرے کے صدقے سے اس ملک کو خالص اسلامی حنفی سنی انقلاب نصیب فرماؤ۔ صلی اللہ تعالی